अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदीद। साइम खान और सदफ अब्दुल जब्बार की खिदमत में क्या हाल है आप लोगों के। और बाखबर सवेरा में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। और जनाब अब जरा बात कर लेते हैं मैच की प्लीज। और कल जी वनडे सीरीज का आगाज हुआ पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के दरमियान और हमने देखा कि शुरू में जी पाकिस्तान ने टॉस जीती, फिर फील्डिंग का फैसला किया। फैसलाबाद में 17 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी हुई और पहले ही मैच में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 2 विकेटों से शिकस्त दी। लेकिन आखिरी ओवर्स में 2 गेंदें पहले जी हम ये मैच जीते हैं और ऐसा लग रहा था जैसे खिलाड़ी जो हैं वो जीतने के मूड में नहीं है। और वैसे मैं ये बता दूं कि जनूबी अफ्रीका ने जी 7 से ज्यादा जो उनके सीनियर खिलाड़ी हैं वो टीम में शामिल नहीं थे। इसके बावजूद पाकिस्तान ने 265 रन्स का जो आसान हदफ है वो सिर्फ 2 गेंदें पहले हासिल किया। अब 263 जी मैं आसान तो वैसे नहीं कहूंगी क्योंकि यहाँ की पिच पे कहा जा रहा था जी सबसे बड़ा स्कोर बनाया गया है साउथ अफ्रीका की जानिब से और पहले खेलते हुए इन्होंने 263 रन बनाए। उसके बाद जरा हम अपनी विकेटें बता देते हैं। टीम में नसीम शाह ब्रांड ने 3-3 जबकि साइम अयूब एक बार फिर से उन्होंने बॉलिंग में कमाल दिखाया, 2 विकेटें हासिल की हैं। अच्छा, और फिर उसके बाद आसान हदफ भी जो कौमी टीम के लिए था वो पहाड़ जैसा हो गया। पाकिस्तान ने 8 विकेट खोने के बाद 2 गेंदें पहले हदफ हासिल किया। जैसे सदफ ने आपको बताया, सलमान आगा ने 62, रिजवान ने 55, फखर जमान ने 47 और साइम अयूब ने 39 रन स्कोर किए। और दूसरा वनडे फैसलाबाद में 6 नवंबर को अब खेला जाएगा। और इसी के साथ आपको ये बता दें कि भारत के जेर असर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को भी भारत की तरह 6-0 से चिढ़ हो गई है और पाकिस्तान से तासुब भी बेनकाब हो गया है। आईसीसी ने एशिया कप में हारिस रऊफ का इशारा को कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी करार दी थी। वो आपको याद है ना, वो ये 6 मील वाला इशारा किया था हारिस रऊफ ने एशिया कप में। तो अब आईसीसी कहते हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी। तो जो आप ये जो भारतीय जो क्रिकेट प्लेयर्स जो हैं जब ये सियासी बयान देते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के सूर्या कुमार यादव ने क्या क्या बात नहीं की, वो कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी नहीं थी। भाई आपको पता है ना आईसीसी पे किसका जोर चलता है, बीसीसीआई का। और अब तो जय शाह भी सारे मामला देख रहे हैं। तो भाई ये है सवालात, इनको लेके आगे बढ़ते हैं। नुमाइंदे खुसूसी शाहिद हाशमी ने हमें ज्वाइन किया है और साथ ही स्पोर्ट्स एंकर पर्सन नजीबुल हसनैन ने भी हमें ज्वाइन किया। शाहिद साहब जरा बताइएगा, ये जो कल हम जीते हैं हमारी तो 7 नंबर तक जी बैटर्स ही बैटर्स थे। उसके बाद हमारे यहाँ मसला ये भी होता है जी ओपनिंग कौन करेगा। तमाम ही मेजॉरिटी जो है उसमें ओपनिंग करना चाहते हैं, ओपनर्स हैं। वैसे इस जीत को आप कैसे एनालाइज करेंगे? अच्छा खासा सुकून से जीते हुए मैच को पैनिक में बदल दिया और ये पाकिस्तानी टीम की स्पेशलिटी है कि एकदम से विकेटें गिरने लगती हैं और फिर हाथ पैर फूल जाते हैं। अगर कल का मैच पाकिस्तान हारता तो जाहिर है जो मेन प्लेयर हैं रिजवान, सलमान आगा, इनके ऊपर ब्लेम जाता कि अच्छी खासी इनिंग्स खेलते खेलते आपने अपनी विकेट गंवा दी और आपने मैच फिनिश नहीं किया। रिजवान आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बड़ी ईमानदारी से उन्होंने कबूल किया कि वाकई मैच फिनिश करना चाहिए था, लेकिन आइंदा हम इस तरह की गलती नहीं दोहराएंगे। इस तरह की गलती अगर बड़ी टीम के खिलाफ दोहराते, यही सामने फुल स्ट्रेंथ जनूबी अफ्रीका की टीम होती तो वो आपको बख्शती नहीं और वो आपको आखिरी 2 ओवर में 12 रन भी नहीं बनाने देती। जीत होती है, लेकिन इस जीत से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है पाकिस्तान टीम को कि पैनिक नहीं करना चाहिए और मैच फिनिश करके आना चाहिए जो मुस्तनद बैट्समैन होते हैं। नजीब भाई, सेम क्वेश्चन, हाउ वुड यू एनालाइज कल की विक्ट्री, इवन दो कि वो ही पिच है जहां पर हम 9 मैच जीत चुके हैं माजी में और अपने ही होम ग्राउंड में आप बौखलाहट का शिकार हो जाते हैं, आप घबरा जाते हैं, आपको सेंसेशंस होने लग जाती हैं। और अभी नॉट टू फॉरगेट कि साउथ अफ्रीका ने अभी अपने 7 इंटीग्रल प्लेयर्स को नहीं खिलाया, तो अगर वो खिला लेते तो फिर क्या होता? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये 7 प्लेयर्स जो आपने कहा वो तो पहले नहीं थे। उसके बाद तो अब कल तो 3 और प्लेयर्स का डेब्यू हुआ। डीकॉक का वनडे में कमबैक हो रहा था। मतलब एक टीम ऐसी बनी हुई है कि मुझे लग रहा है कि अब इसमें कुछ हुआ तो शायद वो केन्या और जिम्बाब्वे से लड़के लाके पूरे करेंगे, क्योंकि उनके पास तो ये अब तो ये सी टीम बन गई है उनकी। चले, जीत तो जैसे अभी शाहिद भाई ने कहा जीत इंपॉर्टेंट होती है। पाकिस्तान जैसी टीम को जीतना जरूरी है, हमें हारने की आदत पड़ गई है। तो मुबारकबाद शाहीन को, उनकी कप्तानी में पहला मैच भी जीत लिया। लेकिन ये एक बहुत रिलेटिवली इजी टारगेट था। जिस तरह से जनूबी अफ्रीका ने शुरुआत की थी 16 ओवर में 98 रन, वहां उनकी पहली विकेट गिरी थी। उसके बाद 263, ये बहुत कम टोटल था। हमें लग रहा था 300 प्लस जाएगा। तो पाकिस्तान को फिनिश करना चाहिए था। ये पैनिक, वो जो गलतियों से सीखने की बात है वो हम सीख नहीं पा रहे। और मुझे ये भी बताइएगा आप साइम के हवाले से क्या कहेंगे? गो कि उन्होंने फिर से देखा हमने कि 2 विकेटें हासिल की और मुसलसल वो बॉलिंग में इन्वेस्ट तो हमने उन पर एज ए बैटर किया है,
بابر کا بھی بتا دیں, بابر 7 رنز بنائے, جس گیند پر وہ آؤٹ ہوئے اس کے بارے میں کیا کہیں گے جی؟ وہ اچھی بال تھی یا بابر نے غلط شاٹ کھیلا؟ دیکھیے جہاں تک سائم کی بات ہے تو سائم کو ایز این آل راؤنڈر استعمال کر رہے ہیں. فخر اور سائم اچھا کھیل رہے تھے. وہی بات ہے, اس میچ میں 2 بار یہ غلطی ہوئی کہ جب آپ جا رہے ہیں اور اس کمزور بالنگ کے خلاف جا رہے ہیں دین گو ٹل دی اینڈ. اگر فخر زمان جو کہ 150-200 کرنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں ان کو جانا چاہیے تھا اینڈ تک. سائم نے اگر سٹارٹ لیا تھا تو اس کو بڑے سکور کی طرف کنورٹ کرنا چاہیے تھا. اور پھر یہی چیز رضوان اور آغا سلمان پہ بھی آتی ہے کہ جب آپ نے مشکل وقت گزار لیا, مشکل ٹائم تو وہ تھا نا جہاں یہ دونوں کھڑے ہوئے تھے, تو پھر اینڈ تک کریں. بابر کے لیے کہوں گا کہ وہ تو سٹارٹ ہی نہیں کر پائے, وہ چل نہیں پائے, تو ان پہ اس میچ میں بلیم ڈالنا بنتا نہیں ہے. اور ون ڈے میں obviously ان کی ماضی میں پرفارمنسز بھی ایسی ہیں, وہ آگے ان کو موقع ملے گا کر لیں گے, بٹ کھڑا ہونا پڑے گا ٹیم کو دوبارہ سے, کیونکہ ان ٹیموں کے خلاف اگر آپ کو مسئلہ ہوگا تو آگے تو پھر مشکلات بہت بڑھ جائیں گی. شاہد بھائی آپ بھی ذرا آپ کا بھی کامنٹ چاہوں گا. ایک تو بابر کی پرفارمنس پہ کامنٹ کر دیں. ہم تو سن رہے تھے کہ بابر کا کم بیک ہو گیا اور بابر آگے اور بابر چھا گئے, بٹ یہاں پر تو کل تو ہم نے دیکھا کہ صورتحال بہت مختلف تھی. سیکنڈلی حسن نواز مسلسل فیل نظر آ رہے ہیں. اسپنرز کو کھیلنا ان کے لیے ایک بہت چیلنجنگ نظر آ رہا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کو ڈراپ کر دینا چاہیے, مطلب ان کو ریسٹ دیں ان کو؟ دیکھیں جیسے بابر اعظم کی بات ہے, بہت سے فارمر پلیئرز کہہ رہے ہیں کہ ان کا کوئی مینٹل پرابلم ہے. ان کا تھوڑا سا اسٹانس جو کھڑے ہونے کا کریز پر اسٹائل ہوتا ہے وہ تھوڑا سا چینج ہوا تھا کچھ عرصے پہلے, جس کی وجہ سے انہیں پرابلم ہو رہا ہے. ان سائڈ آؤٹ شاٹ مارنے کے لیے ان کو وہ اسٹانس دیا گیا ہے. اگر یہ بات درست ہے تو بابر اعظم کو مشورہ کرنا چاہیے. اچھے بڑے پلیئرز ہیں, کیا پرابلم ہو رہی ہے؟ وہ اندر آتی ہوئی گیند پہ خصوصاً بائیں ہاتھ کے اسپنر پہ بہت آؤٹ ہو رہے ہیں. ٹیسٹ میچوں میں 6 دفعہ پربھت جے سوریا پہ آؤٹ ہوئے, 5 دفعہ مہاراج پہ آؤٹ ہوئے. کل بھی وہ لیفٹ آرم اسپنر بیون فاؤنٹین پہ دوسری دفعہ وائٹ بال کرکٹ میں آؤٹ ہوئے ہیں. تو ان کو اپنا یہ مسئلہ ایڈریس کرنا چاہیے. اللہ میاں نے انہیں جتنی مقبولیت دی ہے, کل تقریباً 16,484 لوگ اسٹیڈیم میں موجود تھے. شاید ایک آدھی کوئی ہوگا جو بابر اعظم کو پسند نہیں کرتا ہوگا. 16,483 لوگ تو ان کے لیے نعرے لگا رہے تھے. اتنی مقبولیت بہت ہی کم کرکٹرز کو ملتی ہے. اور اس کے بعد جب وہ آئے, انہوں نے ایک کور ڈرائیو مارا تو پورا کراؤڈ تالیوں سے, پورا اسٹیڈیم تالیوں سے گونج رہا تھا. لیکن بابر اعظم نے پھر مایوس کیا, وہ صرف 7 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے. تو ان کو پرابلم کا شکار ہو رہا ہے. ان کو ضرور ایڈریس کرنا چاہیے, 2-3 لوگوں سے مشورہ کرنا چاہیے. بہت ہی انٹروورٹ قسم کی پرسنالٹی ہیں, انہیں چاہیے کہ اچھی طرح کسی سے پوچھیں تاکہ یہ اوور کم ہو. اب 30 اننگز ہو گئیں, ون ڈے میں ان کی کوئی سینچری نہیں ہے. اور جہاں تک حسن نواز کی بات ہے, شاید مائک حسن ان کو ون ڈے کا اور تھوڑے دنوں بعد اگر وہ ٹیسٹ کے کوچ بن گئے ٹیسٹ کا بھی پلیئر بنا دیں گے. T20 کا اچھا پلیئر ہے, اسے نہ خراب کریں. اس نے لسٹ اے کے یعنی جو ڈومیسٹک کے ون ڈے میچز ہوتے ہیں وہ بھی بہت ہی کم کھیلے ہیں. اس کا پرابلم ایڈریس کریں. وہ ٹرائی سیریز سے صرف اور صرف اسپنرز پہ آؤٹ ہوا ہے. ایک آدھ دفعہ کسی فاسٹ بولر نے اسے آؤٹ کیا. کل بھی وہ اسپنر پہ جیسے ہی ہوا دی اس نے, وہ آگے نکلے اور اسٹمپ ہو گئے. تو ان کا معاملہ ایڈریس کریں اور ان کی جگہ کوئی آل راؤنڈر کھلائیں جیسے فہیم اشرف نے دونوں T20 میں بڑی اچھی بالنگ کی, ایشیا کپ کے فائنل میں بڑی اچھی بالنگ کی اور وہ بیٹنگ بھی کر لیتے ہیں. تو آپ ڈاؤن دی آرڈر اتنے سارے بیٹسمین نہ کھلائیں, آل راؤنڈر کھلائیں. بالکل. نجیب اف یو وانٹ ٹو کامنٹ آن حسن وہ بھی کر دیجیے گا. ساتھ ہی یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں ICC نے جو بڑے انتہائی تعصب کا مظاہرہ کیا ہے, حارث کو 2 میچز کے لیے معطل کیا, لیکن جب سیاسی بیان دیتے ہیں سوربھ کمار یادو تو کوئی جرمانہ بھی نہیں ہوتا. صرف جرمانہ ان پہ کیا بلکہ کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا کہ جس میں انہیں معطل کر دیا جائے, میچز پہ پابندی لگا دی جائے. جی بالکل صحیح آپ کہہ رہی ہیں, لیکن شاہد صاحب اس کو اور کنفرم کریں گے. 2 ڈی میرٹ پوائنٹ بھی ملے تھے 30% جرمانے کے بعد ان پہ. لیکن ایشو یہی ہے کہ یہ ساری جو شروعات ہوئی وہ بھارت کی طرف سے ہی ہوئی ہے. جب آپ نے گیم میں آپ پالیٹکس کو لے کر آئے نا, بالکل سب کچھ صحیح چل رہا تھا. جنگ کے بعد ہم تو ہمیشہ کھیلنے کو تیار رہتے ہیں. آپ کا ہمیشہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم کھیلیں گے نہیں. جب آپ کھیلنے کے لیے آئے تو پھر کھیل کو کھیل کی طرح رکھیں. مجھے اس بات پہ بڑا افسوس ہوتا ہے, ایک بڑی ٹیم ہے, اچھا بھی کھیل رہی ہے, جیت بھی رہی ہے, ہر چیز مردوں کی ہو عورتوں کی کرکٹ, پھر یہ رویہ جو ہے نا گیم کو برا کرنے کا, گیم کو خراب کرنے کا, وہ نہیں ہونا چاہیے. ہاتھ نہ ملانے والا ایشو ہو, چاہے یہ اپنی فوج کو ڈیڈیکیٹ کرنے والی بات ہو, یہ سوٹ نہیں کرتا کہ آپ ڈیڈیکیٹ کر رہے ہیں, آپ پولیٹیسائز کر رہے ہیں اپنی چیزوں کو کھیل کے میدان کے تھرو. دیٹس کوائٹ انفیئر. اور ICC کو یہ پورا کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے تھا کہ شروعات کہاں سے ہوئی ہے. شاہد بھائی سیم کوشچن کمنگ ٹوورڈز یو, آپ کو لگتا ہے ویسے کہ جب تک جے شاہ
ICC کے صدر ہیں, پاکستان کے لیے اس طرح کی انجسٹیفائڈ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ انفیئر قسم کی مسائل, چیلنجز آتے رہیں گے؟ دیکھیں ابھی تو ابتدا ہے, ابھی تو ان کو 1 سال بھی نہیں ہوا اور وہ 2 ٹرم لڑیں گے. اب تو 1 ٹرم 3 سال کی ہوتی ہے, وہ 2 ٹرم کریں گے تو 6 سال تو پاکستان کے لیے مشکل ترین وقت ہوگا. اپنی ٹیم کو بھی اچھا کریں, اپنے پلیئروں کی ڈسپلن کو بھی اچھا کرنا پڑے گا. کوئی بھی ذرا سی گنجائش دیں گے تو وہ آپ کو بڑی سے بڑی سزا دیں گے. لیکن سوال تو یہ بنتا ہے کہ ICC کو 28 ستمبر کے بعد سے, پہلا میچ 14 ستمبر کو ہوا, دوسرا میچ 21 ستمبر کو ہوا, تیسرا میچ جو فائنل تھا وہ 28 ستمبر کو ہوا, آخر 1 مہینہ کیوں لگا یہ سزائیں سنانے میں؟ انہوں نے پہلے تو لیک کر دی تھی کہ جی حارث رؤف کو 30%, سوریہ کمار کو 30%, صاحبزادہ فرحان کو صرف وارننگ ہوگی. یہ سب تو خبریں پریس میں آلریڈی آ چکی تھیں. تو 1 مہینہ کیوں لگا؟ کہاں سے اس کی اپروول لے رہے تھے؟ نئی دہلی سے لے رہے تھے, امت شاہ صاحب سے لے رہے تھے, کس سے لے رہے تھے اپروول کہ پاکستانی پلیئر کو 4 ڈی میرٹ پوائنٹ پر 2 میچوں کے لیے سسپینڈ کرنا پڑے گا؟ 1 مہینہ کیوں لگایا؟ ہے تو 2 سے 3 دن کی بات تھی. اور جس طرح کرس براڈ نے کچھ ہر سال بعد اقرار کیا کہ میں جب میچ ریفری تھا تو میرے اوپر دباؤ تھا, مجھے ٹیلی فون کال آئی کہ جی انڈیا کے اوپر ذرا ہلکا ہاتھ رکھنا. تو رچی ریچرڈسن جب پتہ نہیں ہم لوگ ہوں گے بھی کہ نہیں ہوں گے 2040 میں اقرار کریں گے کہ ہاں وہ جو ایشیا کپ ہوا تھا 2025 میں, اس میں میرے پاس فون آیا تھا کہ دیکھو حارث رؤف کو ضرور سزا دینا, وہ پاکستانی ہے. تو بھائی ICC تو ہے ہی بھارت کا پورا انٹرنیشنل انڈین کرکٹ کاؤنسل, تو پاکستان کو اس سے بچنا پڑے گا. اگر حارث رؤف کو 4 ڈی میرٹ پوائنٹ ملے تھے ایشیا کپ پہ تو 4 ڈی میرٹ پوائنٹ سوریہ کمار یادو کے بھی بنتے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ نجیب, تھینک یو سو مچ شاہد ہاشمی ہمارے ساتھ. دیکھتے ہیں جی نیکسٹ میچ میں کیا پاکستان کی اسٹریٹجی ہوتی ہے اور کس طریقے سے ہم میچ کو لے کے آگے بڑھتے ہیں. بہرحال جیت ہوتی ہے اور جیت کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. تو پاکستانی ٹیم جیتی ہے, ہم نے ٹیسٹ میچ کی سیریز برابر کی, T20 جیتی ہے. اب دیکھتے ہیں ون ڈے میں کیا ہوتا ہے. یس, ناؤ موونگ فارورڈ, پاکستان اینڈ افغانستان آر I think the last 2 countries جہاں پر پولیو ابھی تک ایگزسٹ کر رہا ہے. تو ایک تو ہم ذرا پولیو کے اوپر بات کریں گے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ڈینگی کی وبا, ڈینگی کے مرض میں بہت اضافہ ہم دیکھ رہے ہیں. ڈینگی اینڈ ملیریا اسپیشلی آفٹر دا ریسنٹ رین فال. پورے سندھ میں جتنے نمبرز آف کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں وہ بہت الارمنگ سچویشن اس وقت ہمارے سامنے لے کر آ رہے ہیں. سو ہم یہ دیکھ رہے ہیں اس حوالے سے وزارت صحت کی جانب سے روزانہ کی بنیاد پہ ڈینگی اپڈیٹ کرنے کے بجائے 15 دن یا پھر 1 ماہ میں رپورٹ کی جا رہی ہے, جبکہ ہمیں ڈیلی نمبرز آنے چاہیے. بیکاز آپ کو یاد ہے کہ کس طریقے سے کووڈ میں ہر چیز کو مانیٹر کیا جا رہا تھا. تو اس وقت جی بہت آسان ہوگا, مینیجیبل ہوگا. ایک صوبہ ہے وہاں پر آپ اس چیز کو مینیج کر سکتے ہیں. اکتوبر سے اب تک سندھ میں 13 اموات ہوئی ہیں, حیدرآباد میں 4, ٹنڈو محمد خان میں 1, کراچی کورنگی میں 1, کراچی ملیر میں 3 اور کراچی ایسٹ میں 2, کراچی ویسٹ سے 2 اموات رپورٹ ہوئی ہیں. تو صورتحال کیا ہے اسپتالوں کے مریضوں کا, کتنا انفلکس آ رہا ہے؟ ذرا انور خان سے جان لیتے ہیں. انور بتائیے گا کہ کیا صورتحال ہے اسپتالوں میں, تمام تر جو ریسورسز ہیں وہ اویلیبل ہیں, اور کیوں اتنے زیادہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں ڈینگی کے؟ سائم اور صدف, اگر ہم بات کریں گے ڈینگی کے حوالے سے تو اس وقت یہ بالکل کہا جا سکتا ہے کہ ڈینگی نے جو ہے ایک کم و بیش خطرناک اور کسی حد تک وبائی صورتحال اختیار کی ہوئی ہے. آپ غفلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ اموات جو کہ گزشتہ ماہ ہوئی تھیں اس کا ڈیٹا 4 نومبر کو جاری کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو اعداد و شمار جاری کیے جاتے ہیں وہ یومیہ بنیادوں کے بجائے 15 اور پھر ماہانہ بنیادوں پر جاری کیے جاتے ہیں. ماضی کے اندر ڈینگی کے تمام کیسز کی رپورٹ 12 سے 24 گھنٹوں کے دوران دی جاتی تھی. تاہم اس وقت جو صورتحال یہ ہے کہ صوبہ سندھ کی مختلف لیبارٹریز اور اس کے ساتھ ساتھ نجی و سرکاری اسپتالوں سے جو اعداد و شمار جاری ہوئی اس کے اندر 13 بات سامنے آئی. تاہم جو اعداد و شمار محکمہ صحت جاری کرتا ہے, اب بات صرف اعداد و شمار کی نہیں ہے بلکہ صرف جناح اسپتال کی ایمرجنسی میں جو کہ ڈاکٹر عرفان ایمرجنسی کے اندر ایسوسیٹ پروفیسر ہیں, وہ یہ بتاتے ہیں کہ جناح اسپتال کی او پی ڈی کے اندر ایمرجنسی کے اندر 350 میں سے 70 سے 80 افراد یومیہ ڈینگی پازیٹیو رپورٹ ہو رہے ہیں. یہ صورتحال سول اسپتال کراچی کی ہے جہاں پہ 60 سے 70 مریض رپورٹ ہوتے ہیں. ہم بات کریں گے NICH کی, قومی امراض اطفال, بچوں کے اندر بھی کم و بیش 10 سے 15 کیسز رپورٹ ہوتے ہیں. اگر اس تعداد کو ہم جمع کر لیں گے تو یہ تعداد کراس کر جاتی ہے کم و بیش 2000 سے زائد. تاہم محکمہ صحت کے جو اعداد و شمار جاری کیے جاتے ہیں اس کے اندر یہ تعداد سامنے آتی ہے 900 سے لے کے 800 تک. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس وقت کراچی کے سندھ کے 30 اضلاع ہیں, 30 اضلاع کے اندر تاحال فیمیگیشن ریسپرے مہم کو شروع نہیں کیا جا سکا.
जो इसके वाइटल पॉइंट है वो पेट्रोल पंप होते हैं, इसके साथ साथ घरों के अंदर इस्तेमाल होने वाला साफ़ पानी, और साफ़ पानी के बाद वो जगह कि जहाँ पर आप लोग शाम में सरे शाम वर्जिश करने के लिए पार्कों के अंदर जाते हैं, जहाँ पे लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं, अपनी गाड़ियों को धोते हैं। ये वो मकामात है कि जहाँ से डेंगू वायरस पैदा होता है। और इसके साथ साथ जो प्लेटलेट्स की कमी पड़ती है वो इस वक्त मार्केट के अंदर दस्तियाब नहीं है। फी यूनिट 30 से 40,000 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। क्रिटिकल हालत के अंदर इस वक्त शहर के निजीवा सरकारी अस्पतालों के अंदर बड़ी तादाद में। एक चीज बताइएगा, ये रोजाना की बुनियाद पे क्यों नहीं वजारत सेहत अपडेट कर रही है कि क्या सूरत हाल है, कितने केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, क्योंकि बहुत अलार्मिंग सिचुएशन हुई हुई है। जी देखिए, बिल्कुल अलार्मिंग सिचुएशन है। ये इसी वजह से की जा रही है कि आप डेंगू का एस्टिमेट नहीं कर सके। योमिया बुनियादों के ऊपर जब केसेस सामने आएंगे, केसेस रिपोर्ट होंगे, तो वो तमाम के तमाम महकमा सेहत के अफसरान, मुताल्लिका बल्दियाती टाउन, मुताल्लिका हेल्थ टाउन अफसरान, उन सब की सरजनिश होगी। इनमें से कोई भी ताहाल इस पूरे मुहिम के ऊपर तवज्जो नहीं दे सका है। हमें रूट काज के ऊपर जानना होगा कि डेंगू की वजह क्या बन रही है। रेप्लिकेंट जाहिर बात है खासे महंगे हैं। पूरे शहर के अंदर जगह जगह गंदगी गिलादत है। उसके साथ साथ गंदी गिलादत के नतीजे के अंदर हज़ारों की तादाद के अंदर मलेरिया के केसेस इस वक्त पूरे सिंध के अंदर रिपोर्ट हो रहे हैं। तो ये वो सूरत हाल है जहाँ पर इंतहाई नेग्लिजेंस नजर आ रही है। हज़ारों की तादाद में रिपोर्ट होने वाले डेंगू के केस को सरकारी तौर पर रिपोर्ट नहीं किया जा रहा। जी ठीक है अनवर, आप हमें तमाम स्टार्ट से सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। तो एक वो येलो लाइट वाइट लाइट वाला कुछ था भाई हमारे साथ जब हम ये शो कर रहे थे, इस हवाले से हम डेंगू के इशू पर पहले बात कर रहे थे, तो डॉक्टर थे, उन्होंने कहा जी आप कोशिश ये करें कि वाइट लाइट का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जो डेंगू का मच्छर होता है वो डे लाइट में यानी वाइट रोशनी में ही काटता है। तो येलो लाइट घर में रखें, और वो आपकी आंखों को इतना चुभती भी नहीं है। तो ट्राई टू हैव येलो लाइट, इस तरह के छोटे छोटे लैम्प्स या ये कॉन्सेप्ट अगर आप अपने घरों में लेकर आ जाएं तो बहुत बेहतर होगा। स्टैग्नेंट वाटर से अवॉइड करें, रिपेलेंट्स अपने पास रखें, नेट्स का इस्तेमाल करें, स्प्रे। एंड देन अगेन इंडिविजुअली भी हमें कुछ स्टेप्स करने पड़ेंगे। वी कांट जस्ट लीव एवरीथिंग ऑन द गवर्नमेंट। हम पोलियो का जिक्र करते सदफ, और मैं गलत नहीं होगा अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान आर द ओनली 2 कंट्रीज लेफ्ट जहाँ पर आज भी पोलियो एग्जिस्ट कर रहा है। और पाकिस्तान हम देखने के तवातुर के साथ पोलियो केसेस रिपोर्ट होते जाते हैं। गुज़िश्ता कुछ दिनों पहले मैं देख रहा था कि गिलगित बल्तिस्तान में पोलियो का वो जो है वायरस की तस्दीक हुई। अब दुनिया के ज्यादातर मुल्कों से पोलियो खत्म हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान में पोलियो बदस्तूर खतरे की घंटी बजा रहा है। अगर हम बात करें सूबा सिंध की और खास तौर पर कराची की, तो यहाँ हर साल ही पोलियो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। और कराची के मुख्तलिफ यूसीज, खास तौर पर अगर यूनियन काउंसिल गुजरों में पोलियो मुहिम के बावजूद पोलियो वायरस टाइप 1 का फैलाव बहुत संगीन मामला बना हुआ है। टाइप 1 इट्स वेरी अलार्मिंग। अच्छा, दिसंबर 2023 के बाद से अब तक माहौलियाती नमूनों में 92% पोलियो वायरस पाया गया, जिनमें 30% गंदे पानी के नमूनों से मिला। तो चलें जी, ये सूरत हाल है। हम इससे कॉम्बैट तो कर रहे हैं काफी अरसे से, मगर इससे मजीद कैसे इस कैंपेन को, इस जंग को जो है जीता जा सकता है। हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद है डॉक्टर खालिद शफी, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं पीडियाट्रिक्स, और फिर हमारे साथ मौजूद है मिस्टर जावेद अली जागिरानी, CEO हैं PPHI सिंध से आपका ताल्लुक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर खालिद। मेरा सवाल आपसे ये है कि बताइएगा कि वालिदैन अपने बच्चों को जो पोलियो वैक्सीन है या कतरे हैं पिलवाने में वो क्यों हेजिटेंट हैं? अब तक जो हमारे सामने डेटा आया है वो क्या बताता है? देखिए जी, पोलियो पाकिस्तान से उस वक्त ख़त्म होगा जब हमारे तमाम बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम है वो पोलियो के कतरे रूटीन वैक्सीनेशन में भी पिए और जो मुहिम चलती है उसमें भी पिए। मेजॉरिटी जो बच्चों की है हमारे मुल्क में वो पोलियो के कतरे पीती है, लेकिन चंद लाख बच्चे पूरे मुल्क, बड़ा मुल्क है, उसमें हर मुहिम में ऐसे होते हैं जिनके वालिदैन अपने बच्चों को पोलियो के कतरे नहीं पिलाते हैं। इसकी वजह से पोलियो का वायरस सर्कुलेट कर रहा है। ये बड़ा वुरुलेंट सा वायरस है, आसानी से नहीं ख़त्म होता। तो अब ज़रूरत इस बात की है कि हम इन वालिदैन तक अप्रोच करें, इनको समझाएं। तमाम तरीके इख्तियार किए जा चुके हैं, हर चीज़ ज़ोर ज़बरदस्ती से नहीं होती। वालिदैन के साथ बैठें, हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं बैठें, बात करें, उनको समझाएं, और पोलियो के साथ साथ उनके जो दीगर हेल्थ के मसाइल हैं उन पर भी तवज्जो करें। एक जो हमारे यहाँ लोगों में ऑब्जेक्शन सा आता है, हम किसी के घर जाते हैं पोलियो कतरे पिलाने, तो वो कहते हैं कि जी और भी तो बीमारियां हैं, और भी तो मसाइल हैं। उस पर आप लोगों का फोकस क्यों नहीं है? इसके फोकस है। इसके फोकस के लिए स्पेशली सिंध गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम शुरू किया है जिसे कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्विस डिलीवरी। जो 15 यूनियन काउंसिल्स हैं हाई रिस्क, जहाँ पे पोलियो के ज़्यादा माहौलियाती नमूने मुस्बत पाए गए थे, वहाँ भी प्रोग्राम शुरू किया गया। वहाँ पर जो वालिदैन हैं उनको पोलियो की तरफ राग़िब करने के लिए, दूसरी वैक्सीनेशन के राग़िब करने के लिए उनकी दीगर चीज़ों को भी देखा जाता है। जैसे एक माँ बच्चे को लेकर आती है, बीमार बच्चे को, उस बच्चे की बीमारी का भी इलाज किया जाता है वहाँ पर। ये 15 यूनियन काउंसिल में हो रहा है ये। और उसके साथ साथ उस बच्चे की सेहत के हवाले से देखा जाता है कि उसको टीके कितने लगे हैं, पोलियो के कतरे से पिए नहीं पिए, उसकी माँ की सेहत कैसी है।
اس کی ماں کی ہائیجینک پریکٹسز کیسی ہیں, ان کو دوائی دینے کے علاوہ ان چیزوں پر بھی توجہ دی جاتی ہے جس کو کہتے ہیں انٹیگریٹڈ سروس ڈیلیوری, اور ساتھ ساتھ ماں کو کچھ مشورے بھی دی جاتے ہیں. مثلا مثال کے طور پہ بچوں میں 2 سال کا وقفہ ہونا چاہیے تاکہ ماں صحت مند ہو, بچے صحیح پیدا ہوں, ماں کی خوراک کیا ہونی چاہیے. ان تمام چیزوں کو سامنے جب رکھا جاتا ہے تو بڑی مثبت نتائج آتے ہیں. ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ جو میرا ہیلتھ کیئر پرووائڈر ہے, میرا ڈاکٹر ہے, میری نرس ہے, اس کو صرف پولیو کی قطرے یا ویکسین پلانے سے نہیں ہے کہ اپنا کام پورا کرنا ہے, اس کو میرے بچے کی صحت سے انٹرسٹ ہے. دیکھیں پولیو یا دیگر بیماریوں کا خاتمے کا ہمارا مقصد کیا ہے؟ اپنے بچوں کو صحت مند رکھنا, ان کو بری چیزوں سے بچانا, ان کی صحت کو خراب ہونے سے بچانا. تو پولیو ٹھیک ہے, ایک ہمارا لینڈ مارک ہے, ایک مائل اسٹون ہے کہ ہم نے پولیو کو ختم کرنا, ساری دنیا سے ختم ہو گیا. صرف پولیو کا خاتمہ ہماری منزل نہیں ہے, ہماری منزل ہے صحت مند معاشرہ تشکیل دینا, اپنے بچوں کو صحت مند رکھنا, مائیں صحت مند ہوں, بچے صحت مند ہوں, بیماریوں سے بچیں, وہ بیماریاں جن سے بچنا انتہائی آسان ہے, جس کے لیے زیادہ ریسورسز کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہتے ہیں سگڑ پن, ایک اردو کا بہت اچھا لفظ ہے, ماؤں میں وہ شعور پیدا کرنا. اسی لیے سندھ گورنمنٹ میں جو ISD انٹیگریٹڈ سروس ڈیلیوری پروجیکٹ شروع کیا ہے, یہ ایک جیسے کہنا چاہیے رول ماڈل کے طور پہ کام کر رہا ہے, اور جیسے جیسے اس کے نتائج بہت حوصلہ افزا ہوں گے, یہ چیز پورے ہیلتھ سیکٹر میں, پورے سندھ میں, پورے پاکستان میں نافذ کرنے کی کوشش کریں گے, وہ عوام تک جائیں گے. لولی. جاوید علی جاگیران صاحب, PPHI بہت وسیع نیٹ ورک ہے, تو ہم ذرا یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ اس منصوبے میں کس طرح تعاون کر رہے ہیں اور اس سے کمیونٹیز کو کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ تھینک یو جی. PPHI جیسے آپ نے کہا, ویسے تو ہمارا نیٹ ورک پوری سندھ میں ہے, آل جو بھی ڈسٹرکٹس ہیں, اس میں جو مین انٹروینشن پولیو میں تو ہم ایکٹیولی رول پلے کر رہے ہوتے ہیں گورنمنٹ آف سندھ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ. اور اس کے بعد جو اس سے ریلیٹڈ جو مین بعد میں جب یہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ پولیو کا ایک کاز تو آبویسلی ایک وائرس ہے ہی ہے, لیکن جنرلی ایون جب بعد میں پتہ چلا کچھ ایسے کیسز بھی ہمارے پاس آئے جو پولیو ایون ویکسین پلائی ہوئی تھی تبھی بھی جو بچے تھے وہ دے ور افیکٹڈ ود پولیو وائرس. تو پتہ چلا کہ مینلی جو میل نیوٹریشن جو ہم کہتے ہیں اسٹنٹنگ, جو غذائی خوراک کی کمی کی وجہ سے وہ جو بچے افیکٹڈ ہوتے ہیں, تو ایون وہ اگر پولیو کی ویکسین پیتے بھی ہیں تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. تو یہ ایک بڑی ایک جو ہے سیریس ایک حقیقت تھی. اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے پرٹیکولرلی گورنمنٹ آف ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے کراچی میں, کیونکہ کراچی میں 15 ایسی یونٹ کاؤنسلس ہیں جس کو ہم سپر ہائی رسک یوسیز کہتے ہیں, کیونکہ وہاں پر 2-3 ملٹیپل فیکٹرز ہیں. تو وہاں کی جو پاپولیشن ہے کافی باہر سے, اور افغان پاپولیشن ہے, ہارڈ کور پاپولیشن ہے, ہارڈ کور ایریا ہے, الٹریسی ہے, ہارڈ ٹو ریچ ایریاز ہیں. اسی وجہ سے اس کو ان 15 یونٹ کاؤنسلس کو کیٹیگرائز کیا گیا ایز اے سپر ہائی رسک یوسیز. اس میں جو اپروچ جنرلی جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ جو اڈاپٹ کرتا ہے وہ تھوڑی ایکٹیو اینڈ ایگریسو ہوتی ہے. وہاں پر PPHI کو وی ایز این امپلیمنٹنگ پارٹنر, وی ایز این آرگنائزیشن, وہ ISD جو پروجیکٹ ہے جو گورنمنٹ آف سندھ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے لانچ کیا یونیسیف کی سپورٹ سے, دیٹ از انٹیگریٹڈ سروس ڈیلیوری. PPHI اس کو امپلیمنٹ کر رہا ہے. اس کا ڈاکٹر صاحب نے بریف کیا, مین پرپز بھی یہی ہے کہ آپ صرف پولیو کو ایز انڈیویجول سیپریٹ آپ ایک پرابلم نہ دیکھیں, اس کو آپ دیکھیں ایز اے کیومولیٹیو اینڈ انٹیگریٹڈ پرابلم. اینڈ دیٹ پرابلم آبویسلی جو ایک اس طرح کا ہو جو انٹیگریٹڈ ملٹیپل ایشوز سے ریلیٹڈ ہو, آپ اس کو تبھی ایڈریس کر سکتے ہیں جب آپ اس کو انٹیگریٹڈ اپروچ کے ساتھ جائیں, وچ مینس آپ کی ہیلتھ فیسلٹی پہ جو ہماری ہیلتھ فیسلٹیز ہیں جو ان 15 جو ہائی رسک یونٹ کاؤنسلس ہیں وہاں پر آپ ایک کمپوزٹ پیکج دیں جس میں جب وہ بچہ آئے تو نہ صرف پولیو کی ویکسین اس کو پلائی جائیں بلکہ اس کی اگر وہ میل نیوٹریشن افیکٹڈ ہے تو اس کو آپ وہ کموڈیٹی بھی دیں, وہ جو ہم اس کو پاؤڈر دیتے ہیں, ایک فوڈ دیتے ہیں, اس کو تھیراپیٹک فوڈ کہتے ہیں, کافی کاسٹلی آئٹم ہوتا ہے تاکہ وہ بچہ اس میل نیوٹریشن سے نکل آئے. نمبر 1. نمبر 2, اس کو ہم ایجوکیٹ بھی کریں اس کی پیرنٹس کو کہ آپ جو سینیٹیشن ہے وہ دیٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ جائیں, ایسا نہ ہو کہ آپ لیٹ سے پولیو ویکسین بھی پی لیں, آپ فوڈ بھی لے لیں, لیکن اگین آپ کے گھر میں پریکٹسز وہی ہوں گی, آپ صاف ہاتھ نہیں کریں گے واٹ ایور, تو اگین آپ رسک پہ ہوں گے اس پولیو جو ہے اس ڈیزیز اس وائرس کے اوپر. تو اس وجہ سے اٹ ہیز براٹ سم ویری گڈ ریزلٹس کیونکہ ہم انٹیگریٹڈ اپروچ کے ساتھ گئے ہیں ان 15 ہائی رسک یوسیز میں. 3rd اس کا کمپوننٹ ہے ایجوکیشن اینڈ بیہیویئرل چینج. وہ سب سے امپورٹنٹ ٹاسک ہے کیونکہ سب سے بڑا جو پرابلم اس وقت بھی پولیو ایریڈیکیشن میں ہے وہ بیہیویئرل ہے. آپ کو پتا ہوگا زیادہ سے زیادہ ریفیوزز آتے ہیں, لوگ پلاتے نہیں اپنے بچوں کو, تو یہ اگین اٹ از نگلیکٹڈ. لیکن ابھی یہ سینسٹائز ہوئے ہیں تو اس انٹیگریٹڈ اپروچ میں پھر ہم PPHI آبویسلی ہمارے آؤٹ ریچ ود ادر پارٹنر سپورٹ ہم
لوگوں کو, ان کے پیرنٹس کو کمیونیکیٹ, ان کی بیہیویئر چینج کرتے ہیں, ڈیپ روٹیڈ ان کے سوشل جو ہیبٹس ہیں ان کو ہم جو ہے ٹرانسمٹ کرنے کی اور ان کو چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کا آپ کہہ رہے ہیں پازیٹیو ایک آؤٹ کم آ رہا ہے؟ کافی پازیٹیو آؤٹ کم آیا ہے. ہماری ٹیمز دے آر مطلب اتنی دن رات محنت کرتی ہیں, بٹ دیر has been a very good encouraging result out of it. خالد صاحب, ایک چیز جو میں آپ سے پہلے بھی جب بات کر رہی تھی, ہمارے یہاں لوگوں میں ابھی تک یہ کانسیپٹ ہے کہ جی ایک ہی بار پولیو کے قطرے پینے ہوتا ہے, تو ذرا یہ لوگوں کو کلیریفائی کر دیں, کیونکہ جب بار بار ٹیم جاتی ہیں تو وہ ٹرسٹ جو ہے نا ان کا, وہ وہاں پہ شٹر ہونا شروع ہو جاتا ہے. بالکل, لوگوں کی بات بھی ایک حد تک تیز ہے, اسے کہتے ہیں کمیونٹی فٹیک. تھک جاتے ہیں لوگ نا, پلا کے پلانے والے بھی تھک جاتے ہیں. دیکھیں حقیقت جو ہے یہ ہے, ہمارا جو ای پی آئی کا پروگرام ہے اس میں بچوں کو پیدائش پہ پولیو کے قطرے پلائے جاتے ہیں. اس کے بعد 3 دفعہ بچوں کو پولیو کے قطرے 6 ہفتے, 10 ہفتے, 14 ہفتے پہ پلائے جاتے ہیں. 14 ہفتے کے پولیو کا ایک انجیکشن لگتا ہے اور 9 مہینے کی عمر میں ایک پولیو کا انجیکشن لگتا ہے. یہ تو روٹین پروگرام ہے. بدقسمتی سے ہمارے ملک کے 70% کے لوگ قریب ایسے ہیں بچے جن کو یہ ویکسین کا پروگرام وہ پورا اویل کرتے ہیں, مطلب 30% رہ جاتے ہیں, مس کرتے ہیں. اچھا, اس کے بعد گھروں پہ جا کے پولیو قطرے پلانے کی شاید ضرورت ہی نہیں پڑتی اگر ہمارا ویکسین کا پروگرام لوگ پراپر طریقے سے عمل کر رہے ہوتے. اب بار بار پولیو قطرے پلانے کی ضرورت صرف اس لیے پڑ رہی ہے, ورنہ ملک میں 2 مہم اگر 2-3 سال اچھی چل جائیں تو پولیو ختم ہو جائے گا. لیکن بدقسمتی سے کچھ بچے جن کو پولیو کے قطرے جو نہیں پیتے ہیں, جن کے والدین انکاری ہوتے ہیں کسی بھی وجہ سے, وہ پولیو کی ٹرانسمیشن ہوتی رہتی ہے. پولیو کا وائرس ٹرانسمٹ بہت تیزی سے ہوتا ہے. ہمارے یہاں صفائی ستھرائی کی صورتحال اچھی نہیں ہے, ہماری اپنی ہائیجینک پریکٹسز اچھی نہیں ہیں. وہ جیسے جاگیرانی صاحب نے کہا کہ ہاتھ دھونا نہیں ہے, واش روم کا پراپر استعمال کرنا نہیں ہے, سیوریج کا واٹر پینے کے پانی سے مل جاتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ جس کو پولیو کے جراثیم ہوتے ہیں اس کے اسٹول میں, فضلے میں خارج ہوتے ہیں جراثیم, وہ پینے کے پانی میں مکس ہوتے ہیں, دوسرے بچوں کو پولیو کا وائرس سرکولیٹ کر رہا ہے. یہ ہر جگہ میں بار بار نہیں پولیو قطرے پلائے جاتے ہیں. پورے ملک میں مہم 2 یا 3 دفعہ چلتی ہے, لیکن جن علاقوں میں پولیو کا وائرس ملتا ہے وہاں پر لگاتار مہینے 2-3 مہم چلانی پڑتی ہیں. یہی بات ہے جو ہیلتھ کیئر ورکرز کو لوگوں کو سمجھانی ہے, اور ہمارا یہی ہے کہ ہم پولیو ضرور ختم کریں. یہ انٹرنیشنل ریکوائرمنٹ ہے, یہ واحد بیماری ہے, دنیا سے ختم ہو جائے گی. اس کے بعد دنیا اور بیماریوں کو ختم کرنے کی طرف چلے گی. یہ ہیومینٹی کی بات ہے, انسانیت کی بات ہے. لاکھوں بچے معذور ہوتے تھے پولیو سے ایک زمانے میں, اب نہیں ہوتے ہیں. اب کیس چند ہیں, لیکن چند کا مطلب ہے کہ وائرس ابھی زندہ ہے. ہمیں وائرس کو ختم کرنا ہے. ختم کرنے کے لیے بہرحال ابھی ہمیں مزید محنت کرنی پڑے گی. مزید محنت کے ساتھ ساتھ لوگوں میں ہمیں یہ شعور پیدا کرنا ہے کہ ہم صرف پولیو کے قطرے پلانے والے نہیں, ہم اس کے بچے کے محافظ ہیں, اس کے بہترین مستقبل کے, اس کے صحت مند مستقبل کے محافظ. جاگیرانی صاحب, آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ ہمارے ویورز کو پولیو کے حوالے سے؟ تھینک یو ویری مچ جی. پیغام وہی ہے, سیم ہے, خاص طور پہ پیرنٹس کے لیے جو بیسیکلی ضامن ہیں اپنے بچوں کی صحت کے لیے. آبویسلی اللہ تعالیٰ نے جب اولاد دیتا ہے, بچے دیتے ہیں, تو ایک انڈائریکٹ ریسپانسبلٹی ہوتی ہے ان کے والدین کے اوپر کہ ان کو تحفظ دیں, ان کو تعلیم دیں, ان کو بڑھائیں, صحت دیں ان کو. تو یہ ایک جو ہے مورل آبلیگیشن بن جاتی ہے, ایک ریلیجس آبلیگیشن بن جاتی ہے. میرا پیغام یہ ہوگا کہ اس کو وہ احسن طریقے سے پورا کریں جو ہے, اور اس کو آبویسلی تعاون کر کے, جو ہماری ٹیمز ہیں, جو پی پی ایچ آئی کی ٹیمز ہیں جو جاتی ہیں, ان سے تعاون کر کے نمبر 1, نمبر 2 جو بھی آپ کے علاقے میں پی پی ایچ آئی کی جو اسپتال ہے, ہیلتھ فیسلٹی ہے, یا گورنمنٹ کی گورنمنٹ جو آپریٹ کرتی ہے اس کی ہیلتھ فیسلٹی ہے, اسپتال ہے, وہاں پر جا کے پرٹیکولرلی جو 15 کراچی میں جو یہ ہائی رسک یوسیز ہیں وہاں پر جا کے مستفیض ہوں, اپنے بچوں کو پولیو ڈراپس پلائیں. وہاں پر آپ اگر بچہ اسکریننگ کریں گے, اگر وہ خوراک کی کمی کا شکار ہے تو آپ کو فوڈ بھی دیں گے, وہ ان سے لیں, وہ آپ اپنے بچے کو دیں ایک جذبے کے ساتھ اور ایک اسپرٹ کے ساتھ, تاکہ ہم ایز اے نیشن اس موذی بیماری جو بھی اس پولیو بیماری کو ہم جو ہے ختم کر سکیں انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ جاوید صاحب, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر خالد ساتھ تھے. اور جناب کوشش ہماری یہ ہے, اور بار بار ہم اس ایشو کو اس لیے بھی ہائی لائٹ کرتے ہیں تاکہ آپ میں اویئرنیس آئے اور پولیو جیسے مرض سے نجات حاصل. آج جو ہے ورلڈ سونامی ڈے منایا جا رہا ہے. اب سونامی سے آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ لاسٹ جو کچھ ہمارے ایونٹ ہوئے ہیں سونامی سے, جس طریقے سے کہتے ہیں نا بڑی بڑی کنٹریز جو ہیں ان میں ہم نے تباہی و بربادی دیکھی ہے. تو یہ بیسکلی آج کے دن اس کے بارے میں اویئرنیس. میں نے بہت ساری ایسی ویڈیوز دیکھی ہیں سائم, جس میں لوگ جو ہیں جی سمندر جو ہے وہ ٹھاٹے مار رہا ہے, بفر رہا ہے, لیکن لوگ کھڑے ہیں وہاں پہ ویڈیو بنا رہے ہیں اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لیے.
بعد میں جب وہ ایک دم سے ایک کہتے ہیں نا جو زلزلہ آتا ہے پانی کے اندر اور اس کے بعد جو سونامی کی لہریں آتی ہیں تو پھر وہ بہت دور تک جاتی ہیں اور بلڈنگ کے بلڈنگ شہر کے شہر اس میں تباہ ہو جاتے ہیں. تھائی لینڈ کا آپ کو یاد ہوگا, جاپان کا آپ کو یاد ہوگا. آپ تھائی لینڈ, جاپان, ایگزیکٹلی. آپ ہمارے پاکستان میں یہ بہت کلچر ہے. وہ جب لاہور میں سیلاب آیا تھا, آپ کو یاد نہیں, شادرہ والے برج کے اوپر, راوی والے برج کے اوپر کھڑے ہو کے لوگ وہاں پر ویڈیوز بناتے ہیں. پانی از ڈینجرس. پانی جب اپنی شدت پہ ہوتا ہے تو پانی کوئی انجوائے کرنے والی چیز نہیں ہے. پانی جان لیوا ثابت ہو سکے. تو آج ہم خیر سونامی سے بچاؤ کا عالمی دن سیلیبریٹ کریں, اور اس دن بنانا مقصد لوگوں میں سونامی جیسے قدرتی آفات کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا ہے. اور اسی والے سے پھر ہم بات بھی کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں امیر حیدر صاحب, اور چیف میٹرولوجسٹ کنٹری ریپرزینٹیٹیو ہیں آف انٹرنیشنل اوشینک ویو سونامی آرگنائزیشن. بہت شکریہ حیدر صاحب, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. سر ذرا بتائیے گا سونامی کی پیش گوئی کیسے کی جاتی ہے, اور ونس دا فور کاسٹنگ از ڈن, ونس یہ الرٹ جاری کر دیا جائے کہ سونامی آنے والا ہے, تو پھر شہریوں پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ جی دیکھیں, یہ بیسیکلی سونامی اویئرنیس ڈے ہے جو یو این نے ریزولوشن پاس کی تھی اس کے حوالے سے, تاکہ جو ڈیزاسٹرز ہے یا لوگوں کی زندگی جو ہے وہ بچائی جا سکے, اسے ممکنہ نقصانات جو ہیں وہ کم سے کم کیے جا سکیں. تو اس لیے اس کو 5 نومبر کو جو ہے ایز اے سونامی ڈے دنیا میں منایا جاتا ہے. اور اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا بھی وقت اپنے اختتام کو پہنچا. آپ سے ملاقات رہے گی انشاءاللہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.